بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل طریقۃ جدیدۃ فی تعلیم العربیہ کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ الدرس الثالث یعنی تیسرا سبق۔ اسمی عبداللہ، اسمن کا معنی ہوتا ہے نام، اور آخر میں یا ضمیر لگی ہوئی ہے۔ اس کا معنی ہے میرا، میری، مجھ کو وغیرہ۔ اسمی کا معنی ہے میرا نام، عبداللہ عبداللہ ہے۔ اسمی عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے۔ مسمک، مسمک یعنی عبداللہ جو ہے اپنے دوست سے پوچھ رہا ہے۔ مسمک، ماں کا معنی ہوتا ہے کیا، اور اسم کا معنی ہوتا ہے نام، اور کا معنی یعنی کاف جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے تیرا، تیری، تجھ کو وغیرہ۔ مسمک، تیرا نام کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے۔ اسمی صفی اللہ، اسمی میرا نام، صفی اللہ صفی اللہ ہے۔ اسمی صفی اللہ، میرا نام صفی اللہ ہے۔ اب اس کے بعد کیف حالک، کیف کا معنی ہوتا ہے کیسا، حال کا معنی حال، حالت، اور کا معنی تیرا، تیری، تجھ کو۔ کیف حالک، تمہاری حالت کیسی ہے، یعنی تم کیسے ہو۔ انا بخیر والحمد للہ، انا یعنی میں، بخیر یعنی اچھے سے ہوں، میں ٹھیک ہوں، والحمد للہ اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ کیف حالک، تمہاری حالت کیسی ہے۔ انا بخیر والحمد للہ، میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے اور اللہ کا شکر ہے۔ کیف انت، تم کیسے ہو، آپ کیسے ہو، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یعنی کسی کی حالت معلوم کرنی ہو کہ آپ کیسے ہو، اس کے لیے دو طریقے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک تو ڈائریکٹ کہیں کیف انت، آپ کیسے ہیں، یا پھر یوں کہیں کیف حالک، آپ کی حالت کیسی ہے۔ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، مگر لفظ جو ہیں یہ الگ الگ ہیں۔ ایک میں ہے حالک اور ایک میں جو ہے انت، ٹھیک ہے۔ کیف حالک، آپ کی حالت کیسی ہے۔ انا بخیر والحمد للہ، میں ٹھیک ہوں اور اللہ کا شکر ہے۔ کیف انت، آپ کیسے ہو۔ انا بخیر والحمد للہ، میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ دو دوست مل رہے ہیں، تصویر میں دیکھیے عبداللہ اور صفی اللہ، ٹھیک ہے۔ کیف حالک، تمہاری حالت کیسی ہے۔ انت عبداللہ ھذا کتابک، انت یعنی تو، ٹھیک ہے۔ انا کا معنی ہوتا ہے میں، اور انت کا معنی ہوتا ہے تو۔ انت ایک، اگر سامنے ایک بندہ ہے اس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں تو انت کہیں گے، جبکہ وہ مذکر ہو، ٹھیک ہے۔ اگر سامنے ایک لڑکی ہے تو پھر انت نہیں کہیں گے، انتی کہیں گے، ٹھیک ہے، زیر آ جائے گا، انتی۔ خیر، انت عبداللہ، تو عبداللہ ہے۔ ھذا کتابک، ھذا یعنی یہ، کتاب یعنی کتاب، اور کاف معنی تیرا، تیری، تجھ کو۔ انت عبداللہ ھذا کتابک، تو عبداللہ ہے، یہ تیری کتاب ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کتاب، قلم، ورق، یہ تین کلمے لکھے ہوئے ہیں، تین الفاظ لکھے ہیں، اور اس کے بعد کاف لگا ہوا ہے۔ کاف کی طرف یہ تینوں جائیں گے، ملیں گے کاف کے ساتھ، تو پھر ہو جائے گا کتابو کا۔ کتاب کے ساتھ کاف ملا تو ہو گیا کتابو کا۔ کتابو کا معنی ہے تیری کتاب۔ کتابن یعنی کتاب، کتابو کا تیری کتاب۔ قلمن یعنی قلم، قلمو کا یعنی تیرا قلم۔ ورقن یعنی کاغذ، ورقو کا یعنی تیرا کاغذ، ٹھیک ہے۔ جب کاف ضمیر لگتا ہے تو جو دو پیش ہوتا ہے، کتاب میں دو پیش ہے، تو جو ہے دو پیش ایک پیش میں بدل جاتا ہے، دو پیش نہیں رہے گا، کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے کاف ضمیر کی طرف، اور مضاف پر جو ہے تنوین نہیں آتی، اس لیے جو ہے کتابن سے کتابو کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کتابو کا۔ اس طرح قلمن سے قلموں کا، ورقن سے ورقوں کا، اور معنی بدل جائے گا۔ کتابن کا معنی صرف کتاب، اور کتابو کا معنی تمہاری کتاب، ٹھیک ہے۔ اب تصویر میں دیکھیے ھذا کتابو کا، ھذا یعنی یہ، کتابو کا تمہاری کتاب ہے، تیری کتاب ہے، آپ کی کتاب ہے۔ خیر، اب نیچے دیکھیے ھذا قلمو کا، ھذا یعنی یہ، قلمو کا تمہارا قلم۔ ھذا قلمو کا، یہ تمہارا قلم ہے، یہ آپ کا قلم ہے۔ ھذا ورقو کا، یہ آپ کا کاغذ ہے۔ ھذا ورقو کا،
یہ آپ کا کاغذ ہے۔ ھذا رأسک، ھذا یعنی یہ، رأسن کا معنی ہوتا ہے سر، ھذا رأسک یہ تمہارا سر ہے، یہ آپ کا سر ہے۔ ھذا وجہک، ھذا یعنی یہ، وجہن کا معنی ہوتا ہے چہرہ، ھذا وجہک یہ تمہارا چہرہ ہے۔ ھذا انفک، ھذا یعنی یہ، اور انفن کا معنی ہوتا ہے ناک، ھذا انفک یہ تمہارا ناک ہے، ھذا انفک یہ تمہارا ناک ہے۔ ھذا فمک، ھذا یعنی یہ، فمن کہتے ہیں منہ کو، ھذا فمک یہ تمہارا منہ ہے، ھذا فمک یہ تمہارا منہ ہے۔ ھذا لسانک، لسان کہتے ہیں زبان کو، ھذا لسانک یہ تمہاری زبان ہے، ھذا لسانک یہ تمہاری زبان ہے۔ انا محمد، انا یعنی میں، محمد نام ہے، انا محمد میں محمد ہوں، وانت عبد اللہ، یعنی اور، انت یعنی تو، اور عبداللہ یعنی یہ نام ہے، ٹھیک ہے۔ انا محمد وانت عبد اللہ، میں محمد ہوں اور آپ عبداللہ ہیں، ٹھیک ہے، میں محمد ہوں اور آپ عبداللہ ہیں۔ ھذا کتابی وھذا کتابک، ھذا یعنی یہ، کتابی میری کتاب، وھذا کتابک اور یہ تمہاری کتاب۔ ھذا کتابی وھذا کتابک، یہ میری کتاب ہے اور یہ تمہاری کتاب ہے، ھذا کتابی یہ میری کتاب ہے، وھذا کتابک اور یہ تمہاری کتاب ہے۔ ھذا قلمی وھذا قلمک، ھذا قلمی یہ میرا قلم ہے، وھذا قلمک اور یہ تمہارا قلم ہے۔ ھذا مکتبی یہ میرا ڈیسک ہے، ٹھیک ہے، ڈیسک، یہ میرا ڈیسک ہے، وھذا مکتبک اور یہ تمہارا ڈیسک ہے، ٹھیک ہے، جس میں کتابیں رکھتے ہیں، ڈیسک۔ ھذا مکتبی یہ میرا ڈیسک ہے، اور وھذا مکتبک اور یہ تمہارا ڈیسک ہے۔ ھذا وجہی، ھذا یعنی یہ، وجہی یعنی میرا چہرہ، ھذا وجہی یہ میرا چہرہ ہے، وھذا وجہک اور یہ تمہارا چہرہ ہے۔ ھذا کا معنی ہر جگہ یہ، اور کاف کا معنی تمہارا، اور یا کا معنی میرا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو الفاظ بدلتے رہتے ہیں، یعنی یہاں جو اتنے الفاظ بیان کرنے کا مقصد ہے کہ کسی چیز کو کہنا ہو کہ یہ میرا ہے، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، تو کیسے کہیں گے؟ یہ کے لیے ھذا لگائیں گے اور آخر میں کاف لگائیں گے، پھر جو چیز ہے اس کا نام درمیان میں ذکر کریں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے ھذا وجہی یہ میرا چہرہ ہے، وھذا وجہک اور یہ تمہارا چہرہ ہے۔ ھذا وجہی وھذا وجہک یہ میرا چہرہ ہے اور یہ تمہارا چہرہ ہے۔ ھذا رأسی یہ میرا سر ہے، وھذا رأسک اور یہ تمہارا سر ہے، ھذا راسی وھذا راسک یہ میرا سر ہے اور یہ تمہارا سر ہے۔ ھذا لسانی، لسان کا معنی ہوتا ہے زبان، ھذا لسانی یہ میری زبان ہے، وھذا لسانک اور یہ تمہاری زبان ہے۔ ھذا لسانی وھذا لسانک یہ میری زبان ہے اور یہ تمہاری زبان ہے۔ اللہ ربی اللہ میرا رب ہے، وربک اور تمہارا، اللہ ربی وربک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ ربی وربک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے۔ الاسلام دینی و دینک اسلام میرا اور تمہارا دین ہے، الاسلام دینی اسلام میرا دین ہے، و دینک اور تمہارا، اسلام میرا اور تمہارا دین ہے، ٹھیک ہے۔ الاسلام دینی و دینک اسلام میرا اور تمہارا دین ہے۔ القرآن کتابی و کتابک قرآن میری اور تمہاری کتاب ہے۔ القرآن کتابی و کتابک قرآن میری اور تمہاری کتاب ہے۔ محمد علیہ الصلاۃ والسلام نبی و نبیک محمد علیہ الصلاۃ والسلام میرے اور تمہارے نبی ہیں۔ محمد علیہ الصلاۃ والسلام نبی و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور تمہارے نبی ہیں۔ الکعبۃ قبلتی و قبلتک کعبہ میرا اور تمہارا قبلہ ہے۔ الکعبۃ قبلتی و قبلتک کعبہ میرا اور تمہارا قبلہ ہے۔
تمرین الدرس الثالث یعنی تیسرے سبق کی مشق۔ اب دیکھیے دو بندے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک کے پاس کتاب ہے اور ہاذا لکھا ہوا ہے، جس کے پاس کتاب ہے وہ کہہ رہا ہے ہاذا کتابی، یہ میری کتاب ہے، ہاذا کتابی، یہ میری کتاب ہے، دیکھیے ٹھیک ہے، ہاذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ اب دیکھیے کتاب دوسرے کو دے رہا ہے، مطلب یہ کہ اس کی کتاب ہے۔ ہاذا کتابک، یہ تمہاری کتاب ہے، ہاذا کتابک، یہ تمہاری کتاب ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ قلم پکڑا ہوا ہے بندہ، ٹھیک ہے، اور خود پکڑا ہوا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ قلم اس کا ہے۔ ہاذا قلمی، یہ میرا قلم ہے، ہاذا قلمی، یہ میرا قلم ہے۔ اب دوسرا تصویر دیکھیے، اس میں قلم دے رہا ہے، مطلب یہ کہ جو سامنے والا ہے اس کا قلم ہے، ٹھیک ہے۔ ہاذا قلمک، یہ تمہارا قلم ہے، ہاذا قلمک، یہ تمہارا قلم ہے۔ اب دیکھیے تصویر، ایک بندہ منہ میں ہاتھ رکھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے ہاذا فمی، یہ میرا منہ ہے، ہاذا فمی، یہ میرا منہ ہے۔ اب ایک بندہ جو ہے دوسرے کے منہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہاذا فمک، یہ تمہارا منہ ہے، ہاذا فمک، یہ تمہارا منہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب بندہ جو ہے ناک پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، ہاذا انفی، یہ میرا ناک ہے، ہاذا انفی، یہ میرا ناک ہے، اور دوسرے ناک طرف اشارہ کر رہا ہے ہاذا انفک، یہ تمہارا ناک ہے، ہاذا انفک، یہ تمہارا ناک ہے۔ اب نیچے آئیے، سوال کر رہا ہے، اگر کوئی مثال یوں سمجھے کہ آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، آپ کو جواب دینا ہے، مسمک، تمہارا نام کیا ہے، مسمک، تمہارا نام کیا ہے۔ جواب میں جو ہے آپ کہیں گے اسمی فلاں، اسمی فلاں، مثال کے طور پر کہیں گے اسمی محمد اختر القادری، مسمک، تمہارا نام کیا ہے، اسمی محمد اختر القادری۔ کیف حالک، تمہاری حالت کیسی ہے، جواب میں کہیں گے انا بخیر والحمد للہ، میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، جواب میں کہیں گے دینی اسلام۔ اس کا جواب جو ہے، اچھا اس سے پہلے اس کا جواب دو طرح سے دے سکتے ہیں، دینی اسلام یا پھر الاسلام دینی، ٹھیک ہے۔ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، جواب میں کہیں گے دینی اسلام، میرا دین اسلام ہے، یا پھر الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے۔ ما کتابک، تمہاری کتاب کیا ہے، جواب میں کہیں گے کتابی قرآن، میری کتاب قرآن ہے، کتابی قرآن، میری کتاب قرآن ہے، یا پھر یوں کہیں گے القرآن کتابی، قرآن میری کتاب ہے۔ ما قبلتک، تمہارا قبلہ کیا ہے، ما قبلتک، تمہارا قبلہ کیا ہے، جواب میں کہیں گے قبلتی کعبۃ، میرا قبلہ کعبہ ہے، قبلتی کعبۃ، میرا قبلہ کعبہ ہے، یا پھر الکعبۃ قبلتی، کعبہ میرا قبلہ ہے، الکعبۃ قبلتی۔ اس کے بعد ہے الاسلام دینی و دینک، اسلام میرا اور تمہارا دین ہے، مطلب یہ کہ اس کے بعد جتنے بھی الفاظ لکھے گئے ہیں جو خالی جگہ ہے اس میں اسی طرح بھرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام دینی و دینک، اسلام میرا اور تمہارا دین ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ، لفظ اللہ موجود ہے، اللہ ربی و ربک، اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اللہ ربی و ربک، اللہ میرا اور تمہارا رب ہے۔ پھر ہے القرآن، اس میں کہنا ہے القرآن کتابی و کتابک، قرآن میرا اور میری اور تمہاری کتاب ہے، القرآن کتابی و کتابک، قرآن میری اور تمہاری کتاب ہے۔ محمد، اس میں کہنا ہے محمد النبی و نبیک، محمد میرے اور تمہارے نبی ہیں، محمد النبی و نبیک، محمد میرے اور تمہارے نبی ہیں۔ الکعبۃ قبلتی و قبلتک، الکعبۃ قبلتی و قبلتک، کعبہ میرا اور تمہارا قبلہ ہے، الکعبۃ کے بعد قبلتی و قبلتک لگانا ہے، ٹھیک ہے۔
اب اس سبق میں جو ہے یہ الفاظ نئے آئے ہیں. اسمن یعنی نام، حالن یعنی حال، انا یعنی میں، انتا یعنی تو، کیفا یعنی کیسا، خیر یعنی اچھا، صحیح، ٹھیک، الحمد یعنی تعریف، ایسے حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف، اور الف لام لگنے کی وجہ سے جو ہے تمام تعریف بھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں. الحمد تمام تعریفیں. اور کا معنی ہوتا ہے تیرا، تیری، تجھ کو. امید ہے کہ پورا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اسی طرح کی درسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو خوب عام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.